ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین وبعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. محترم دوستوں، ساتھیوں، دین ہو، اخلاق ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ دعوت ہو، کوئی تحریک ہو یا کوئی جماعت ہو، کوئی فلسفہ ہو، کوئی نظام زندگی ہو، کوئی نظریہ حیات ہو، جب تک اس کے ساتھ کچھ انسانی زندگیاں نہیں جڑتی، کچھ چلتے پھرتے نمونے دنیا کے سامنے نہیں آتے، کچھ مجسم مثالیں نہیں ہوتی، کچھ منہ بولتی تصویریں نہیں ہوتی، تب تک دنیا میں ان کا وجود باقی نہیں رہ پاتا، دائمی نہیں رہ پاتا. انسانی تعلیمات کی تاریخ بھی یہی شہادت دیتی ہے، اور اخلاقی تعلیمات کی تاریخ بھی یہی شہادت دیتی ہے، اور انبیاء اور رسل کی تاریخ بھی اسی کی شہادت دیتی ہے. اگر ایسا ممکن ہوتا، حکمت الہی اس کا تقاضا کرتی اور فطرت انسانی اس کا جواز رکھتی، تو بس اتنا کافی تھا کہ آسمان سے صحیفے آ جایا کرتے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر، پیڑوں کی شاخوں پر، یا کسی اونچے ٹیلے پر، یا کسی محفوظ مکان میں یا کھنڈر میں رکھ دیے جاتے، اور اوپر سے ایک اعلان کیا جاتا جس کو ہر انسان سنتا، اور کہہ دیا جاتا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے صحیفے آ گئے ہیں، ہدایت نامے آ گئے ہیں. اب جس کو سدھر کر زندگی گزارنی ہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وہ وہاں جائے اور وہاں سے اس کی کاپی کر لے یا اس کو لے آئے اور اس کے مطابق عمل کرے، زندگی گزارے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں، نہ ایسا ہوا. ہوتا یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو پیدا کرتا ہے، وہ ایک قوم میں پرورش پاتا ہے، اس کا کیریکٹر بے داغ ہوتا ہے، اس کا کردار بہت اعلیٰ ہوتا ہے، دشمن بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. پھر اس کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، پھر وہ مبعوث ہوتا ہے، اور پھر وہ جو تعلیم پیش کرتا ہے اس تعلیم کا سب سے پہلا عملی نمونہ وہ خود ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب اس کی بیوی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کے شمائل کیسے ہیں، آپ کے خصائل کیسے ہیں، تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ جو صحیفہ ہدایت وہ لے کر آئے ہیں اسی کا چلتا پھرتا نمونہ ہے، کانا خلقہ القرآن. تو اس سے معلوم ہوا دعوت اور تحریک کے ساتھ عملی نمونے ہوتے ہیں، اور یہ ضروری ہے. غالب نے کہا تھا، کوئی کعبے کا پرستار، کوئی بت پہ فدا، ڈھونڈ ہی لیتا ہے انسان خدا ایک نہ ایک. تو کوئی کعبے کا پرستار ہوتا ہے، کوئی بت پہ فدا ہوتا ہے، اس کو کوئی مرکز توجہ چاہیے، اسے کوئی ایسا قبلہ و کعبہ چاہیے جس کو وہ چاہ سکے، جس کی طرف وہ رخ کر سکے، جس کو اپنی زندگی کا مرکز و مدار بنا سکے، جس کی خاطر اپنے جذبات اپنے کو قربان کر سکے، اپنی تمنائیں، اپنے ارمان، اپنی خواہشات، اپنے خواب اس کے ساتھ وابستہ کر سکے. اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار پاتا. اس کو کچھ پریکٹیکل نمونے چاہیے ہوتے ہیں. غالب نے تو کہا تھا کعبے کا پرستار اور بت پہ فدا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نظریہ حیات ساری صرف کام نہیں دیتا. کمیونزم یا سوشلزم ایک فلسفہ تھا، لیکن جب اس کو دنیا میں نافذ کر دیا گیا روس میں، تو دنیا نے جانا وہ کیا ہے. تو فلسفے اور نظریات ہوا میں باقی رہتے ہیں، عملی زندگی میں نہیں آ پاتے جب تک کہ کچھ پریکٹیکل نمونے نہ ہوں. اور انبیاء کی پوری تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، انہوں نے ایک امت کو تیار کیا، صحابہ کرام کی ایک جماعت کو. اللہ رب العزت نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، اور جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم مانگتے ہیں، اس پر بھی آپ غور کریں، وہاں پر بھی فطرت انسانی کے اسی تقاضے کو پورا کیا گیا. اہدنا الصراط المستقیم، یہ نظریہ ہے، یہ نظام زندگی ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک پیٹرن ہے. ہمیں صراط مستقیم پر چلا. صراط مستقیم کیا ہے یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کیا ہے، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، پریکٹیکل نمونے، عملی نمونے.
تو ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی کو کوئی زندہ نمونہ چاہیے ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کر کے وہ اپنے آپ کو سدھار۔ اور نبیوں کو آپ جب دیکھیں، سیرت انبیاء جب پڑھیں، انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں قرآن کریم میں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث شریفہ میں، آپ دیکھیں گے انبیاء پر ان کی قوموں نے سب سے زیادہ 2 اعتراض کیے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ یہ انسان کیوں آیا ہے، پہلا اعتراض یہی کہ انسان کیوں آیا ہے، اور دوسرا اعتراض یہ کرتے تھے کہ ہم باپ دادا سے یہی ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو جو بہت بنیادی اعتراض ہے ان کو یہ تھا کہ بشر کیوں ہے رسول کو تو فرشتہ ہونا چاہیے، رسول کو تو کوئی دوسری مخلوق ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب العالمین، اللہ قادر مطلق، اللہ اور اس کا بھیجا ہوا شخص ایک عام معمولی انسان۔ تو ان کو سب سے بڑا اعتراض تھا یہ، اور قرآن کریم نے بارہا اس کا جواب بھی دیا، اور ہمیشہ یہ کہا کہ اگر دنیا میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو بھیجتے رسول بنا کر، لیکن چونکہ انسانوں میں بھیجا جا رہا ہے تو انسانی کو ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہی حکمت بتائی کہ جو انبیاء آتے ہیں انسانوں میں، تو اگر فرشتے آتے تو انسان یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی تو نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ان کو کھانے کمانے کی حاجت ہے، نہ ان کے کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، نہ ان کو کبھی دوا دارو کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ان کو پڑوسی رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، یہ تو اللہ ہی والے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا نمونہ بنیں گے؟ ہماری طرح رہ کر دکھائیں، ایسے ایسے پریشانیوں میں رہیں، تب ہم مانیں گے کہ اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت کے پیش نظر یا اسی اعتراض کو ختم کرنے کے لیے انبیاء کو ہمیشہ انسانوں میں سے بھیجا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا پریکٹیکل نمونے ضرور ہونے چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اور مذاہب شرک کی جو آپ جڑ میں آپ گہرائی سے مطالعہ کریں شرک کا، تو آپ دیکھیں گے شرک جو ہوا ہے وہ انکارنیشن آف گاڈ، خدا کی تجسیم کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ کہ نرنکار خدا، یہ نرنکار بھگوان، یہ نرنکار ایشور، یعنی جس کا کوئی آکار نہ ہو، جو شیپ لیس ہو، جس کی فارم لیس ہو، جس کی کوئی شکل صورت نہ ہو، ایسے رب کا تصور انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تمام انبیاء نے یہی دعوت دی کہ اللہ رب العزت ایک ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی وہ کہیں سے پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن لوگ بار بار بگڑتے رہے، یعنی انبیاء کی کوششیں بار بار ناکام ہوتی رہیں۔ وجہ یہ کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کسی کو چاہتا ہے تو اس کو پانا چاہتا ہے، اس کو چھونا چاہتا ہے، اس کو پکڑنا چاہتا ہے، اس کو گلے لگانا چاہتا ہے۔ ایک موضوع روایت آپ نے اس بھی سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ کہیں جا رہے تھے تو ایک جنگل میں پہنچے، تو یہ موضوع روایت ہے، تفسیر کی کتابوں میں مل جائے گی آپ کو، لیکن میں جو بتا رہا ہوں فطرت انسانی اس سے کہ اس کی عکاسی ہوتی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو وہاں پر دیکھا ایک شخص کو، تو وہ کہہ رہا ہے، اللہ میاں تو کتنے دن سے ہے، تیرے کپڑے میلے ہو گئے ہوں گے، تو اگر مجھے مل جائے تو تیرے کپڑے دھو دوں۔ اے اللہ رب العزت، تو نے بہت دنوں سے بال نہیں سنوارے ہوں گے، اگر تو مجھے مل جائے تو تیرے بال سنوار دوں، تیرے جوئیں پڑ گئی ہوں گی، تیری جوں صاف کر دوں۔ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس کو ڈانٹا، تو لیکن پھر یہ کہا گیا کہ نہیں، اپنی اپنی عقل کے حساب سے وہ تو یہ حکایت تو صحیح نہیں ہے، لیکن میں اس سے جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان جس کو چاہتا ہے اس کو پانا چاہتا ہے، پکڑنا چاہتا ہے۔ اب یہ اس فطرت کا گلا نہیں گھوٹا اسلام نے۔ اسلام نے کیا کہا؟ 2 باتیں کہیں کہ اپنی محبت، اپنے رخ، اپنی توجہات اگر تم کسی پر مبذول کرنا چاہتے ہو تو خانہ کعبہ کو، بیت اللہ، اس کی طرف رخ متعین کرو، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کو مندر مت بناؤ، اس کو بت مت بناؤ، اس کی پوجا مت کرو، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسرے قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے تمہیں پیار ہے، اللہ کو چاہتے ہو تم، تو اس کا نمونہ کیا، اس محبت کو ریئلائز کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ تو اللہ کی جو محبت ہے اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، کوئی بھی دعوت ہو، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی نظریہ حیات ہو، اگر اس کے عملی نمونے نہیں ہوتے تو انسانوں کو اپیل نہیں کرتا، چاہے جتنی بڑی بڑی باتیں ہوں۔ تو بڑے بڑے یونانی فلاسفہ کی ناکامی کی جو وجہ ہے، بڑے بڑے اونچے خیالات ہیں، یوٹوپیا، افلاطون کا جنت جو ہے افلاطون کی، اور ارسطو کا ایک پورا جو معاشرہ، مثالی معاشرہ، آئیڈیل اسٹیٹ، یہ سب کیوں نہیں ریئلائز ہو سکا، کیوں دنیا میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا؟ وجہ یہی تھی کہ اس کے ساتھ پریکٹیکل نمونے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو جو بھیجا تو ان کو نمونہ بھی بنایا اپنی تعلیمات کا، اور ان انبیاء نے جو جماعت تیار کری وہ خود نمونہ تھی ان تعلیمات کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے اسوہ ہیں،
لیکن آپ نے جو نسل تیار کی تھی صحابہ کرام کی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ بیسٹ امانگ دا بیسٹ تھے، بہترین نسل تیار کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کا ہر فرد ایک ہیرا تھا، ہر فرد اپنی جگہ مکمل تھا. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم جس امت سے تعلق رکھتے ہیں اس میں بہت سارے فرقے بھی بنے، بہت ساری گمراہیاں بھی پھیلی ہوئی، اور بہت ساری دعوتیں اور تحریکات الگ ہوتی چلی گئیں مین اسٹریم سے. لیکن جو مسلمان اس نہج پر باقی رہے جو اللہ کے رسول نے چھوڑا تھا، جس پر صحابہ کرام تھے، انہوں نے اپنا یہ نام تجویز نہیں کرا، لیکن دشمنوں نے چونکہ ان سے اختلاف کیا تو انہوں نے اپنے لیے نام یہ رکھا اہل سنت والجماعت. ہم جو ہیں اہل سنت والجماعت ہیں، کیونکہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہوئے آج تک ان کو یہ دو بنیادوں پر اختلاف ہے، اور ہم ان دو بنیادوں کو چمٹے ہوئے، ان کو پکڑے ہوئے ہیں. سواد اعظم جو امت مسلمہ کا ہے ان کو پکڑے ہوئے. نمبر ایک تو ہم اللہ کے رسول کی سنت کو اپنے لیے نمونہ مانتے ہیں. اللہ کے رسول کی حیثیت صرف ڈاکیے یا پوسٹ مین کی نہیں تھی کہ پیغام پہنچا دیا، اسے کچھ پتہ نہیں خط میں کیا ہے، یہ اسے کوئی مطلب نہیں، ایسا نہیں. اللہ کے رسول نہ صرف یہ کہ رسول بھی تھے، پوسٹ مین یا ڈاکیے یا اللہ کے فرستادے یا پیغمبر بھی تھے، اور ساتھ ہی ان تعلیمات کا عملی نمونہ بھی تھے. آپ نماز کا دیکھیں، اقیموا الصلاۃ، لیکن اس کی کوئی تفصیل قرآن میں نہیں ہے کیسے نماز پڑھیں. تو یہ جو تفصیلات ہیں یہ اللہ کے رسول کو اللہ کے سنت امت کے سامنے پیش کریں. تو آپ نے جو جماعت تیار کی اس میں ہر شخص اپنی جگہ مثال اور اپنی جگہ نمونہ تھا. تو بحیثیت یقیناً ہر فرد کے لیے اسوہ محمدی سب سے اصل ہے، لیکن اسی طرح صحابہ کرام کا بھی نمونہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اور ہمارا جو دوسرا ترہ امتیاز ہے جو ہمارے نام کا جزو لا ينفك ہے، وہ ہے والجماعت. والجماعت سے مراد نہیں کہ جماعت کی نماز پڑھنے والے ہیں ہم لوگ، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ہم دین کو اسی نہج پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا دین کے اسی ماڈل کو مانتے ہیں جس ماڈل کو صحابہ کرام نے برتا تھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری تھی. صحابہ کرام نے الصلاۃ کا جو مفہوم لیا، صحابہ کرام نے قربانی کا جو مفہوم لیا، عید الاضحیٰ کی قربانی کا، صحابہ کرام نے روزے کا جو مفہوم لیا، اسی کو ہم لیتے ہیں. یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے. اس کے علاوہ جو بھی گمراہ فرقے ہیں یا تو ان کو سنت سے اختلاف ہوتا ہے، اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتے جیسے کہ منکرین حدیث قدیم اور جدید، یا پھر ان کو الجماعت سے اختلاف ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی چیز کہنا چاہتے ہیں، ایسی چیز جو صحابہ کرام کے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی اور جو صحابہ کرام کے سان و گمان میں بھی نہیں تھی. کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے. بھئی یہ مطلب کس صحابی نے سمجھا ہے؟ کہاں کہ نہیں انہوں نے سمجھا ہی نہیں. تو اگر یہ ہمارا نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے بیوقوف بنایا یا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دھوکہ دے سکتا ہے. یہ دھوکہ ہی ہوتا ہے نا کہ کچھ قرآن کی ایسی آیتیں نازل کرے جس کا مطلب ہی نہ سمجھ پائے مخاطب لوگ. اور کون سا کلام بلیغ ہے؟ ہم بلاغت اور فصاحت کی بنیادی شرط یہ مانتے ہیں کہ جو اس کلام کو سنے وہ سمجھ جائے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج تک اس بات کو سمجھا ہی نہیں کسی نے، آپ نے پہلی بار سمجھا. تو 14 سال سے اس بات کو، قرآن کی اس بات کو سمجھا ہی نہیں، اور پھر بھی یہ کلام بلیغ ہے، یہ فصیح بھی ہے، اور اس میں کوئی حرف بھی نہیں ہے، کوئی عیب بھی نہیں ہے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا یہ سارا میں نے آپ کو پورا پس منظر اس لیے بتایا کہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام کا جو طبقہ ہے، جو جماعت ہے، وہ بہت آئیڈیل ہے، وہ معیار ہے بحیثیت مجموعی. ان میں سے ہر فرد یقیناً نبی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی معصوم علی خطا نہیں ہوتا، لیکن بحیثیت مجموعی قرآن کریم نے صحابہ کرام کو کئی جگہ کسوٹی کے طور پر پیش کیا. سورہ توبہ میں منافقین جو توبہ کرنے آئے تھے ان سے کہا قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ٹھیک ہے، عمل کرو، اب توبہ تم نے کر لی، دیکھیں گے اب آئندہ تمہارا جائزہ لیتا رہے گا اللہ رب العزت، اس کا رسول اور اہل ایمان. یہ اہل ایمان کون ہے؟ صحابہ کرام. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر وہ ایمان لائے ویسے جیسے تم ایمان لائے، تم کسوٹی ہو، تو وہ ہدایت یاب ہو گئے. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. غیر سبیل المؤمنین یعنی سبیل المؤمنین، مومنین کے طریقہ کار اور نہج سے جو الگ جائے اور رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے گمراہی ہے، اس کو ہم گمراہی کی طرف دھکیل دیتے ہیں. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام کی جو جماعت ہے وہ سب کے سب ہیرے تھے، اپنی جگہ جواہرات تھے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کتنی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہترین انسان کو منتخب کیا اپنا نبی بنانے کے لیے، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے بھی بہترین انسانوں کو ہی منتخب فرمایا. آپ اس سوال پر غور کریں، میں اور آپ یا دیگر جو ہمارے سماج کے لوگ ہیں، ہمارے اندر کون سی خامی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابی نہیں بنایا؟ اور ان صحابہ کرام کے اندر کون سی خوبی تھی کہ ان کو اس زمانے میں پیدا کیا، وہ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، دیدار کیا؟ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں یہ نظر آئے گا کہ واقعی ہم اللہ کی نظر میں اس لائق تھے نہیں، اور یقیناً وہ اس لائق تھے تو اللہ رب العزت نے ہمیں ان کو وہاں پر اس زمانے میں مبعوث اس زمانے میں پیدا کیا.
ہمارے لیے یہ ایک نگیٹو پوائنٹ ہے، ایک پلس پوائنٹ بھی ہے۔ نگیٹو پوائنٹ تو یہ ہے کہ بھائی ہم محروم ہیں، ہم اللہ کے رسول کا دیدار نہیں کر سکتے، لیکن پلس پوائنٹ یہ ہے اگر ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں پیدا ہوتے تو ضروری تھا کہ ہم ایمان لاتے، ہو سکتا ہے ہم آپ کے مد مقابل کھڑے ہوتے، ہم کفار و مشرکین میں سے ہوتے، اور نبی کے ہاتھوں جو ہے کیفر کردار کو پہنچتے اور مارے جاتے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنتے۔ تو یہ ہمارے لیے پلس پوائنٹ بھی ہے۔ تو میرے دوستوں ساتھیوں، میں عرض صرف یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کی جماعت پوری نمونہ ہے، اور ہمیں ان کے نہج پر چلنا چاہیے، ان کی تعریف میں رطب اللسان لینا چاہیے۔ خود اللہ رب العزت نے ان کی توثیق فرمائی ہے، ان کی تعدیل فرمائی ہے، ان کو معتبر قرار دیا ہے، تو ہمیں ان کو معتبر قرار دینا چاہیے۔ عام طور پہ جن لوگوں کو بھی اس دین سے دشمنی ہوتی ہے، اس دین سے بیر ہوتا ہے، وہ شروعات کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو علماء کو گالی دینا شروع کرتے ہیں، علماء ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کس طبقے میں سارے لوگ اچھے ہیں بھائی؟ کیا تمام ڈاکٹر حضرات اچھے ہیں کیا؟ آپ کو بہت بیکار، بہت خراب ڈاکٹر بھی مل جائیں گے جو بیسن کے بھر بھر کے کیپسول بیچ دیتے ہیں، لیکن آپ اس کی وجہ سے کہیں گے سارے ڈاکٹروں کو بائیکاٹ کر دو۔ تو ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، یہی انجینئروں کا معاملہ ہے، یہی پولیس والوں کا معاملہ ہے، یہی وکیلوں کا معاملہ ہے۔ کسی بھی پیشے، کسی بھی طبقے میں آپ جائیے، وہاں پر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ریشو کم زیادہ ہو سکتا ہے، کہیں پر زیادہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کہیں کم اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو ہر طبقے میں برے لوگ ہیں۔ تو جو لوگ دین سے دشمنی رکھتے ہیں لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر، وہ سب سے پہلے علماء کی عزت ختم کرنا چاہتے ہیں عوام کے دل سے۔ چلیے علماء کی عزت ختم ہو گئی، اب خوب گالیاں بکی جا رہی ہیں علماء کو، ایسے ہیں، ایسے کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کر نہیں رہے، اس میں ہے خامیاں، مجھے بھی اعتراف ہے اس بات کا، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ باس پرس کرے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں آیا کہ سب سے پہلے جو میدان حشر میں جو حساب لیا جائے گا، 3 لوگ ہوں گے، ایک شہید، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، ایک سخی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، تیسرا عالم دین، اور تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شہید کہے گا میں تیری راہ میں شہید ہوا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو میری راہ میں نہیں ہوا، تو نام کمانے کے لیے گیا تھا، لڑنے کے لیے، تو جا، میرے لیے تو لڑا نہیں تم۔ سخی سے بھی اللہ تعالیٰ کہے تو نے نام کمانے کے لیے خرچ کیا، میرے لیے تھوڑی کیا۔ اسی طرح عالم دین سے بھی کہے گا تو نے نام کمانے کے لیے کہا جاتا تو علامہ ہے، تو ایسا ہے ویسا، تو کہا جا چکا، تو ان کو جہنم میں پھینک دو۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے۔ تو علماء کو برا کہنا، لیکن اس کا مطلب نہیں تمام علماء کو آپ برا کہیں۔ علماء کی جس طرح تنبیہ آئی ہے، ان کے لیے دھمکیاں آئی ہیں، اسی طرح ان کے لیے بشارتیں بھی آئی ہیں علماء حق کی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما انما نورث العلم۔ علماء جو ہیں اللہ کے نبیوں کے وارثین ہوتے ہیں، اور ہم جو انبیاء ہیں وہ ہم دینار اور درہم پیچھے نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں پیچھے۔ تو بہرحال انما یخشی اللہ من عباد العلماء، دین کو جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے علماء کو گالی دین شروع ہوتی ہے، اس کے بعد نمبر آتا ہے 14 سال میں جو ہمارے علماء حضرات گزرے ہیں، ائمہ اعظام، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ارے انہوں نے ایسا کباڑہ کر دیا، اس کو جو امت کو 4 خانوں میں بانٹ دیا، حنفی مالکی شافعی اور اتنے فرقے کر دیے، اور یہ ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نبی تھے، آپ نبی مان کر کیوں چل رہے ہیں ان کو؟ آپ یہ مان کر چلیے وہ انسان تھے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ آپ ان کے کارناموں کو دیکھیے، ان کی نیتوں کو دیکھیے، ان کے اخلاص کو دیکھیے، ان کی کتابوں کو دیکھیے، اہل سنت والجماعت پر ان کے باقی رہنے کے اصرار کو دیکھیے، انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن چونکہ انسان ہے، نبی نہیں ہے، ان سے ایک آدھ غلطی بھی ہوئی، تو غلطی کو غلطی تک رکھیے، اور ان کی خوبیاں، ان کو خوبیوں کو سراہیے۔ تو دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے کیا؟ پوری امت کے علماء کو برا کہنا۔ پھر تیسرا اسٹیپ آتا ہے صحابہ کرام کو برا کہنا۔ جب علماء جب امام حنیفہ، امام مالک وغیرہ وہ لوگ جاہل کہنے لگتے ہیں نا، پھر اس کی زبان آگے جا کے اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام پر برا کہنا۔ اس سے صحابہ کرام میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عثمان کا۔ اور ایک بات سن لیجیے آپ، حضرت عثمان ابن عفان، آپ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، اللہ تعالیٰ میرے علم میں بھی برکت دے، ہمیں ہماری زندگی دراز کرے اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت لے۔ جہاں تک میں مطالعہ کر سکا ہوں، کسی ایک صحابی کے بارے میں جنت کی اتنی بار بشارتیں نہیں آئیں جتنی حضرت عثمان کے بارے میں آئیں۔ سن لیں وہ لوگ جو حضرت عثمان سے دشمنی رکھتے ہیں، سن لیں اسے اچھی طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی بار زبان رسالت سے جنت کی بشارت دی گئی ہے، کسی کے بارے میں نہیں دی گئی، یہ سمجھ لیجیے۔ تو جس کے بارے میں بالکل کنفرم ہے زبان رسالت سے، کم از کم 5-6 بار تو صحیح حدیثوں میں۔ ایک بار کنواں خرید کے دیا تو اللہ نے کہا کہ اما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، اب عثمان کو کوئی گھبراہٹ نہیں، جو چاہے کرے آج کے بعد۔ ایک بار جو ہے غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سارا مال لا کر آپ کی گود میں ڈال دیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ تو نہ جانے کتنی بار بشارت دی، 5-6 بار تو صحیح حدیثوں میں، اور اگر تذکیر و تراجم کتاب انہیں کتنی زیادہ بشارت جنت کی کسی اور صحابہ ابوبکر، یہ کہ نہیں سب عشرہ مبشرہ میں وہ بھی شامل ہیں حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام بھی۔ تو پھر دوسرے نمبر پر نمبر شروع ہوتا ہے حضرت عثمان کا، اور پھر جو ہے بات آگے بڑھتے پھر حضرت علی پر پہنچتی ہے، اور پھر حضرت عمر پر پہنچتی ہے، پھر حضرت ابوبکر پہ پہنچتی ہے، اور پھر پورے صحابہ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہوتے ہیں کہ صحابہ تو بیوقوف تھے
اور یہ سر سید رحمۃ اللہ علیہ کہنا ان کو چاہیے تھے، اللہ تعالیٰ بس ان کی مغفرت فرمائے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جاہل لوگ تھے، گنوار لوگ تھے، ان کی تفسیر میں لکھا ہے وہ کیا جانیں گے قرآن سمجھنا، وہ تو دیہات کے رہنے والے تھے، انہیں کیا پتہ قرآن کی باریکیاں کیا ہیں، وہ تو آج ہم سمجھ میں آ رہی ہیں۔ یہ بات انہوں نے یہ نہیں کہ اپنے پاس سے سوچ کے لکھ دی، اصل میں ہر ایک کے جیسے ائمہ ہدایت ہوتے ہیں ایسے ائمہ ضلالت بھی ہوتے ہیں۔ تو ابو علی سینا کی کتاب میں ہے یہ بات کہ قرآن کی اتنی گہرائیاں جو آج ہم برسوں غور کرنے کے بعد نکالتے ہیں، اس کو یہ عبرانی جو چرواہے یہ کیسے سمجھ پائیں گے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے بعد جب صحابہ کی عزت اور عظمت ذہن سے نکل جاتی ہے، پھر نمبر آتا ہے ازواج مطہرات کا، اور ازواج مطہرات کو جب آپ ایک بار غلط ثابت کر دیں گے، آپ نے ثابت کر دیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میری زبان جلے اور جو ایسا سوچے اس کی زبان جلے، یہ صرف میں نقلی کفر نباشت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ ثابت، جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت عائشہ نعوذ باللہ ان سے عمل زنا کا ارتکاب ہوا تھا، یا حضرت عائشہ ایسی تھیں، یا دنیا پرست تھیں، یا جہاں طلب تھیں، وغیرہ وغیرہ تھیں، تو جب حضرت عائشہ ایک بار غلط ثابت ہو گئیں تو اللہ کے رسول بھی غلط ثابت ہو گئے، جو قرآن کو کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، جس کی بیوی خبیث ہے وہ خود بھی خبیث ہوگا، یہ قرآن کا بنایا اصول ہے۔ تو ڈائریکٹ تو اللہ کے رسول کو گالی نہیں دے سکتے، ڈائریکٹ تو اللہ کے رسول کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اور مسلمان بن کے بھی رہنا ہے، اسی سماج میں رہنا ہے، اور مسلمانوں کو بیوقوف بھی بنانا، اپنی دکان بھی چلانی ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں، صحابہ میں شروعات ہوتی ہے حضرت معاویہ سے، اور پھر بات چلتی ہے حضرت عثمان اور دیگر، پھر لاسٹ میں بات پہنچتی ہے ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات ایسی تھی، وہ تو آپس میں لڑتی تھی وغیرہ، اس میں سب سے زیادہ تان ٹوٹتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں، ہماری جان، ہماری عزت، ہماری آبرو آپ پر قربان ہو، تو ان پر تان ٹوٹتی ہے۔ اور جب ایک بار ازواج مطہرات کو آپ نے غلط ثابت کر دیا تو پھر اللہ کے رسول بھی غلط اپنے آپ ثابت ہو گئے۔ تو آپ دشمنوں کے جو آستین کے سانپ ہیں ملت کی صفوں میں گھسے ہوئے، ان کے اس حربے سے آپ چوکنے رہیے۔ میں دیکھیے اس کی دعوت نہیں کر رہا کہ آپ مقلد بن جائیے تنہا اور بالکل لکیر کے فقیر بن جائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو غلطی ہے جس سے ہوئی ہے آپ کہیے کہ غلطی ہوئی ہے، لیکن اس غلطی کو اتنا زیادہ میگنیفائی مت کریے، اس کو اتنا بڑھائیے چڑھائیے مت، اور اس کے سارے کارناموں پر بالکل آپ پانی مت پھیر دیجیے، اور یہ مت کہیے وہ گمراہ ہو گیا۔ جو غلطی کا جو پرپورشن ہے، جو تناسب ہے، وہی غلطی آپ رکھیے، اور جو پورے طبقے کو کبھی برا مت کہیے، پوری جماعت کو۔ اور پھر آخر میں پھر تان ٹوٹتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ باقاعدہ اس طرح پاکستان میں کئی کتابیں چھپیں اور اس کو باقاعدہ سرکار نے پروموٹ کیا۔ ہمارے ہندوستان میں بعض چلتی ہیں، اس طرح کی کتابیں چھپتی رہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ بہت چالاک تھے، بہت سمجھدار تھے، نبی نہیں تھے، بہرحال مستشرقین نے باقاعدہ اس کو پیش کیا۔ تو میں سمجھ رہی ہوں یہ دھیرے دھیرے آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے۔ تو صحابہ کرام کا احترام کیجیے، ان کا اکرام کیجیے، ان کو اپنے لیے آئیڈیا سمجھیے، اور ان کو اپنے لیے نمونہ سمجھیے، اور ان کی زندگی سے سبق لیجیے۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، آج میں چند باتیں آپ کے سامنے، بات تمہید تھوڑا لمبی ہو گئی، جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آج میں آپ کے سامنے چند باتیں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مشہور جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے تعلق سے بطور یاد دہانی کے، بطور تذکیر کے، بطور اس کے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور بطور اس کے کہ ہم تقابل کریں، موازنہ کریں ہمارے اور ان کی زندگی میں کتنا فرق واقع ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو پورا نام تھا وہ تھا جندب بن جنادہ، لیکن اس نام سے وہ مشہور نہیں ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا ان کا نام بریر تھا، کچھ لوگوں نے کہا ان کا نام برید تھا، لیکن صحیح بات یہ ان کا نام جندب بن جنادہ تھا۔ اور اسلام کے جو شروع میں چند افراد ایمان لائے ہیں ان میں وہ تھے، کوئی کہتا ہے وہ چوتھے اسلام لانے والے تھے، کوئی کہتا ہے پانچویں، بہرحال 10 کے اندر لوگ بتاتے ہیں کہ 10 جو سب سے پہلے لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے وہ ہیں۔ آپ قبیلہ غفار کے فرد تھے۔ قبیلہ غفار نجد کی طرف واقع ایک علاقے میں رہتا تھا، قبیلہ اسلم کے برابر میں، دونوں قبیلے پڑوسی تھے، اور ان کا پیشہ تھا قزاقی، ڈاکہ ڈالنا۔ یہ ڈاکو تھے، لوٹ ماری ان کا پیشہ تھا، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ تو یہ بھی ڈاکو تھے، جیسے دوسرے قبیلے کے لوگ نوجوان لوٹ مار کرتے تھے، یہ بھی لوٹ مار کرتے تھے اور ڈاکہ ڈالتے تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت نیک تھی، صالح تھی، ان کے اندر خیر کی صلاحیت تھی، تو ان کو جلدی احساس ہو گیا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ جو پیشہ تھا قبیلے کا پیشہ، اس سے تو توبہ کریں اور اس سے پیچھے ہٹیں، لیکن بہرحال ایمان لانے کی ابھی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ لیکن خود یہ بتاتے ہیں، بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کب اطلاع ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کے بارے میں سننے سے پہلے 3 سال پہلے میں حنیف ہو گیا تھا،
حنیف کہتے ہیں اس شخص کو جو شرک کے ماحول میں ایک اللہ کی پوجا کرنے لگے، ایک اللہ کی پرستش کرنے لگے، لیکن اس کو معلوم نہ ہو کس طرح، تو کس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے کئی لوگ تھے انفرادی طور پر جو اس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو میں حنیف ہو گیا تھا اور میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ بہرحال آپ قبیلہ غفار میں تھے، اڑتے اڑتے خبر پہنچی آپ کے پاس کہ مکہ میں ایک شخص ہیں، محمد نام ہے ان کا، محمد بن عبداللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں اور وہ اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ تو ان کے جب کان میں بات پہنچی تو ان کی والدہ زندہ تھیں، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی جن کا نام انیس تھا ان کو جو ہے مکہ بھیجا۔ وہ مکہ پہنچے، مکہ میں غالباً اللہ کے رسول سے ملے اور دیگر لوگوں سے ملے اور واپس آئے۔ واپس آ کر انہوں نے حضرت ابوذر سے کہا باتیں تو وہ اچھی بتاتے ہیں لیکن کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ حضرت ابوذر کو جو انہوں نے جو باتیں بتائیں، حضرت ابوذر کو تشفی نہیں ہوئی، کہا ارے میں نے جس کام کے لیے تم کو بھیجا تھا تم کوئی مجھے اطمینان بخش جواب نہیں دے سکے، تو خود جو ہے سامان سفر لیا اور سفر کر کے خود مکہ پہنچے۔ لیکن چونکہ بھائی نے بتا دیا تھا انیس نے کہ مکہ میں حالات مخدوش ہیں، ان کے خلاف ایک طرح کا تعصب ہے، ایک طرح کی نفرت ہے، تو آ کر انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں۔ مکہ میں بہت لوگ آتے رہتے تھے طواف کے لیے، عمرے کے لیے، تو لوگوں نے سوچا یہ بھی ایک صاحب ہیں آئے ہیں، تو آ کر کے یہ خانہ کعبہ کے طواف کے علاقے میں مطاف میں وہاں رہنے لگے۔ صبح سے شام تک بیٹھے رہے، سوچ سمجھ نہیں پا رہے تھے کس سے پوچھوں کس سے نہ پوچھوں، پتہ نہیں کون ہے، کون کیا بتائے۔ انیس نے بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے ڈائریکٹ پوچھا تو لوگ لڑ بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں۔ بہرحال شام تک رہے، حضرت علی وہاں سے گزرے، صبح گزرے، دوپہر میں گزرے، شام میں گزرے، یہ آدمی وہیں بیٹھا تھا۔ تو حضرت علی، عربوں کی ضیافت یا مہمان نوازی ویسے ہی مشہور ہے، تو حضرت علی نے ان سے کہا بھائی مسافر ہو آپ؟ کہ ہاں۔ رات کو کہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے؟ کہ کہیں کوئی ٹھکانا ہے، آئیے آپ ہمارے ہاں ٹھہریے۔ ان کو لے گئے، ان کو کھانا کھلایا اور رات میں اپنے ہاں سلایا، لیکن نہ انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہیں آپ، نہ حضرت ابوذر نے بتایا کہ کیوں میں آیا ہوں۔ اگلے دن پھر صبح ناشتے کے بعد آ گئے اور اپنا پھر حرم میں بیٹھ گئے۔ اب اسی کشمکش میں تھے کس سے پوچھوں، کیا کروں، اللہ کیا راستہ نکالے۔ بہرحال شام ہو گئی اسی طرح۔ حضرت علی پھر آئے، پھر دیکھا کہ وہ شخص یہیں بیٹھا ہے، پھر کہا کہ آپ ابھی ملا نہیں، شاید آپ کو آپ کی منزل ملی نہیں ہے، آئیے آج پھر ہمارے ہاں مہمان بنیے۔ یہ معاملہ اگلے دن بھی چلا۔ تیسرے دن حضرت ابوذر پھر ان کے گھر گئے۔ اب حضرت علی نے سلسلہ جنبانی کیا شروع اور خود آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ تو حضرت ابوذر نے کہا اگر آپ وعدہ کریں تو کسی کو نہیں بتائیں گے اور ناراض نہیں ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے وعدہ کیا، اور عربوں کا وعدہ بہت مشہور تھا، ایک بار زبان دیتے تھے تو پیچھے ہٹتے نہیں تھے۔ ابوذر نے بتایا، حضرت ابوذر نے حضرت علی کو، کہ دراصل میں نے ایسے سنا ہے کہ کوئی شخص ہے محمد اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں ان کی تعلیمات سننے کے لیے آیا، اور میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا لیکن انہوں نے بتایا کہ ہاں بہت نفرت کا ماحول ہے۔ تو حضرت علی نے کہا آپ بہت صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ آرام کیجئے، صبح میں آپ کو لے چلوں گا۔ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ دار ارقم میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جو صفا کی پہاڑی کے پاس ایک گھر ہے، ایک صحابی ہیں دار ارقم بن ابی ارقم، تو ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، میں آپ کو صبح لے چلوں گا۔ صبح ہوئی، حضرت ابوذر نے راتیں جس طرح بھی گزاری ہوئی کروٹ بدل کر، صبح ہوئی، حضرت علی نے کہا دیکھیے میرے ساتھ آپ جائیں گے لوگ شک کریں گے، میں آگے چلوں گا آپ پیچھے پیچھے چلیے گا، اور جہاں پر بھی مجھے لگے گا کوئی آدمی ہمیں گھور کر دیکھ رہا ہے، کوئی جاسوسی کر رہا ہے یا سن لے رہا ہے کہاں جا رہے ہیں، تو میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا جیسے کہ میں کہیں بیٹھ جاؤں گا راستے کنارے پر، ایسے جیسے میں پیشاب کر رہا ہوں، تو آپ سمجھ جائیے گا، آپ رکیے گا مت، آگے بڑھتے جائیے گا، تھوڑی دور آگے جا کر رکیے گا، پھر میں آ کر ملوں گا۔ بہر اس طرح ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے، چوکنے ہو کر، ہوشیاری کی حالت میں یہ دونوں حضرات دار ارقم پہنچے اور وہاں اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوذر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ نبی ہیں۔ دیکھیے چہرے میں بھی تاثیر ہوتی ہے، خاص طور پہ نبی کا چہرہ۔ معبد، ایک اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے جا رہے تھے مکہ سے مدینہ، تو راستے میں جو مختلف جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں پر ایک خیمہ تھا معبد کا، وہاں ایک خاتون تھی، اور اس خاتون سے اللہ کے رسول نے بکری لی اور اس کو ذبح کیا، اس سے دودھ وغیرہ لیا اور کہا قیمت ہم دے دیں گے۔ تو شام میں جب ان کے شوہر آئے تو انہوں نے کہا ایسے ایسے ہم نے ایک بکری کا سودا کیا ہے ایک صاحب کو، تو کہا ارے تم نے ایسے ہی کیوں کر لیا، وہ جھوٹے ہوئے، اگر لے کے چلے گئے پیسے نہ بھیجے اور تمہارے پاس کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا۔ تو معبد نے کہا ما کانا وجہ کاذب، وہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی صداقت کا پرتو تھا، اس پر چہرے کے پر نور تھا صداقت کا. تو آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے سچے نبی ہیں. پھر حضرت اللہ کے رسول نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کری، توحید کا تصور پیش کیا، اخلاقی تعلیمات پیش کری، تو آپ فوراً ایمان لے آئے اور سچے دل سے ایمان لے آئے. اللہ کے رسول نے کہا، میں نے جیسے بتایا کہ بہت کم لوگ اس وقت تک ایمان لا سکے تھے، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ 5واں نمبر تھا، 10واں نمبر تھا، لیکن بہرحال ابتدائی دور کے اسلام لانے والوں میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول نے ان سے کہا، دیکھیے ابو ذر، ابھی تو ہماری تعداد بہت کم ہے، آپ ابھی اپنے قبیلے میں چلے جائیے، وہاں اسلام کی دعوت پھیلائیے، اور جب آپ کو سنائی پڑے، جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت اور غلبہ دے دیا ہے، تب آپ آ جائیے گا. حضرت ابو ذر نے کہا، جب تک میں باطل پر تھا تب تو میں کسی سے ڈرا نہیں، کسی سے دبا نہیں، اور آج جب مجھے حق کی دولت نصیب ہوئی ہے، حق کی نعمت نصیب ہوئی ہے، میری زندگی کا مقصد مجھے مل گیا ہے، تو آج میں کم از کم اس کفرستان میں، جو مکہ کا کفرستان ہے، جہاں پر لا الہ الا اللہ کہنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اور جہاں پر لا الہ الا اللہ کہتے ہی آپ کے اوپر نیزے اور تلواریں پڑنے لگتی ہیں، میں یہاں پر سرداران قریش کے مجمع میں صدائے توحید جو ہے بلند کروں گا، ضرور بھی ضرور. اب تو گئے، مطاف میں پہنچے، وہاں پر بہت سارے سرداران قریش موجود تھے. انہوں نے جا کر بآواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لوگوں نے دیکھا آؤ نہ تاؤ، بس ٹوٹ پڑے، مارنے پیٹنے لگے، گھونسے لات، جو بھی جس کے ہاتھ میں تھا ان کو مارنا پیٹ رہا تھا. حضرت عباس بن عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ قبیلہ غفار کے ایک فرد کو لوگ مار رہے ہیں اور شاید اس کی جان لینے، دوڑے دوڑے آئے. حضرت عباس بہت بڑے تاجر تھے، ساہوکار تھے، جب تک کہ سود کی حرمت نہیں آئی تھی، اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں تھے، اور بڑے پیسے والے تھے، اور مکہ میں ان کی بڑی عزت تھی. وہ جانتے تھے تجارتی نزاکت ہے، انہیں معلوم تھا اگر قبیلہ غفار کے کسی فرد کو یہاں قریشیوں نے مکہ میں مار دیا تو پھر جو تجارت کا راستہ ہے ہمارا نجد کی طرف، وہ بند ہو جائے گا، اور پھر یہ ہمیں جانے نہیں دیں گے، ہم سے انتقام لیں گے. تو دوڑے ہوئے آئے اور لوگوں کو روکا اور کہا کہ تمہاری تجارت بند ہو جائے گی، بھوکے مر جاؤ گے، تم اس کی جان لے لو گے. تو خیر لوگوں نے سنا کر چھوڑ دیا. تو بہت زخمی ہو گئے، بہت خون بہہ رہا تھا، ناک سے خون بہہ رہا تھا، مختلف جسم کے حصوں سے، اور چوٹ کے نشان تھے. لوگ ان کو لے گئے گھر پر اور ان سے کہا کہ دیکھیے اب آپ چپ چاپ چلے جائیے گا، اب دوبارہ جو ہے اس طرح کی بہادری مت دکھائیے، ابھی حالات نہیں ہیں. حضرت ابو ذر نے کہا، میں نے جو عہد باندھا تھا وہ میں نے عہد پورا کر لیا، کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا. مکہ میں اسلام کی آمد سے پہلے بھی یہ رواج تھا، اور اب تو شریعت نے اس کو باقاعدہ ایک حکم بنا دیا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ جب مکہ سے آدمی روانہ ہو تو آخری چیز جو ہے وہ طواف کعبہ ہونی چاہیے. آدمی طواف کر کے نہیں، اسے کہتے ہیں طواف الوداع یا طواف الوداع، تو وداع کا طواف. تو ابو ذر بھی چونکہ واپس لوٹنے کا ارادہ تھا تو وہ واپس لوٹنے سے پہلے طواف کر رہے تھے. وہ طواف کرتے ہوئے جہاں بت رکھے تھے، بہت سارے بت رکھے تھے، لات، حبل، عزا، اور پتہ نہیں کون کون سے بت رکھے تھے، منات، اساف، نائلہ، بہت سارے. تو اساف اور نائلہ کے بھی وہاں دو بت تھے. اساف اور نائلہ ایک مرد عورت کا بت تھا. تو عرب کے اندر یہ کنسیپٹ تھا مشرکوں میں کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ ان سے اگر مانگے تو بھی دے دیتے ہیں یہ اولاد. ان کی تاریخ جو بت کون تھے تو پتہ چلا تھا ان کے بارے میں، جو روایت مشہور ہے کہ دو آدمی تھے، ایک مرد عورت جوڑا تھا، وہ جا کر حرم میں جا کر زنا کر رہے تھے، جیسے کہ وہاں کی مشہور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا. بہرحال اب جو اتنے گندے لوگ تھے ان سے لوگ بہرحال اپنی اولاد مانگتے تھے. تو دو عورتوں کو انہوں نے دیکھا کہ دامن پھیلا کر رو رو کر کہہ رہی ہیں ہمیں اولاد دے دی، ہمارے بچے نہیں ہوتے ہیں ہمارے. حضرت ابو ذر چونکہ ابھی نیا نیا ایمان لائے تھے، ان سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا، اور طواف کرتے ہوئے انہوں نے جب دیکھا اس کو عورتیں اس طرح رو رہی ہیں تو کہا، ارے بدبختو، یہ عورت یہ تمہیں کیا اولاد دیں گے، تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ تو پتھر ہیں، یہ تو خود زناکار تھے. عورتوں نے فوراً کہا، ارے دیکھو ہمیں ایسا کہہ رہے ہیں، ہمیں ایسا کہہ رہے ہیں، ہمارے معبودوں کو ایسا کہہ رہے ہیں. لوگ پھر شروع ہو گئے مارنا پیٹنا. عورت کی آواز پر لوگ ایسے بھی زیادہ ٹوٹ کر آتے ہیں. پھر نہ مارنا پیٹنا شروع کیا. پھر حضرت عباس بن عبد المطلب کو کسی نے بتایا، وہ دوڑایا، ان کی جان بچائی اور کہا آپ چلے جائیے گا آپ ضرور. بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اگلے روز پھر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ آخری طواف کر کے میں جاؤں. تو کچھ نوجوانوں نے، قریش کے نوجوانوں نے کہا یہی ہے جو 2 بار پٹ چکا ہے. تو دوسرے نے کہا ہاں یہی ہے. کہ اب اس کی بولتی بند ہوگی، 2 بار میں اس کی ٹھیک ہو گئی اس کی طبیعت، اب اس کا جوش و خروش ٹھنڈا ہو گیا ایمان کا. پھر ان کے جو اندر ولولہ پیدا ہوا، پھر انہوں نے زور سے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. پھر لوگ ٹوٹ پڑے. بہرحال 3 دن تک انہوں نے اس اللہ کے گھر میں جو اللہ کی توحید کے لیے بنا تھا اور جس کو بتوں کا اڈا بنا دیا تھا، وہاں پر نعرہ توحید بلند کیا.
یہ ان کا ترہ امتیاز ہے۔ تو اگر ہم کہہ سکیں پہلی بار اعلانیہ شہادت حق کا اعلان کس نے کیا ہے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی اور بہت ساری خصوصیت ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے حضرت ابو ذر غفاری نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو پہلی بار وہ سلام کیا جو آج ہمارے ہاں رائج ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ حضرت ابو ذر غفاری نے اللہ کے رسول کو کیا تھا۔ اللہ کے رسول کو یہ صیغہ سلام بہت پسند آیا اور اللہ کے رسول نے اس کو عام کر دیا، اسی کو مسلمانوں کا شعار بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت بھی نازل ہو گئی۔ تو یہ ایک خاص ترہ امتیاز ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کی زبان سے جو صیغہ نکلا تھا سلام کا، تعارف کا، وہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ کے رسول کو اتنا پسند آیا کہ پوری امت کے لیے اس کو عام کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول کے کچھ صحابہ کی مختلف امتیازات ہیں، اس میں ایک امتیاز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں صحابی کو اللہ کے رسول نے اپنا نائب مقرر کیا تھا مدینے پر جب آپ وہاں گئے تھے، جب آپ حج پر گئے تو اپنا پیچھے نائب ان کو مقرر کیا۔ ابن ام مکتوم کو کئی بار مقرر کیا، غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ اس طرح مختلف لوگوں کو مقرر کیا نائب یا جانشین یا خلیفہ یا ذمہ دار مدینے کا اپنے پیچھے۔ تو حضرت ابو ذر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ امتیاز حاصل ہے کہ اللہ کے رسول نے جب غزوہ ذات الرقاع میں جا رہے تھے تو آپ نے پیچھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے اپنا جانشین اور اپنا نائب مقرر کیا۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کو بے پناہ چاہتے تھے، اور چونکہ ہم وہ بندر ہیں جس نے ادرک کا سواد کبھی چکھا نہیں، تو ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہمیں اس طرح کی حدیث ملتی ہے جو ہمارے عقل پرست طبقہ ہے، آپ ان کی تقریر و تحریر میں اس طرح کی حدیث نہیں پڑھیں گے کہ ان کو لگے گا ارے یہ تو آج کے زمانے کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، یہ عقل میں بات نہیں آ رہی ہے، ان کی عقل زیادہ ہے۔ تو جب آپ کو یہ حدیثیں سنیں گے آپ یا یہ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے اور وضو کے پانی کو جسم پر مل لیتے تھے، اور اللہ کے رسول جب بال کٹاتے تھے تو بالوں کے لیے باقاعدہ جھگڑا سا ہو جاتا تھا کہ بال مجھے چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا جھوٹا پانی پینے کے لیے باقاعدہ یہ منافست ہوتی کہ میں پیوں۔ ایک بار اللہ کے رسول بیٹھے تھے مجلس میں، تو آپ کے دائیں طرف ایک نوجوان بیٹھا تھے اور بائیں طرف کچھ بزرگ بیٹھے تھے، اور پورا حلقہ لگا ہوا تھا، لیکن پہلے نمبر پر ایک نوجوان بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ لا کر دیا گیا، تو آپ نے پیالہ پیا، آپ کی عادت تھی کچھ پیتے تھے سب کو تھوڑا تھوڑا پلاتے تھے، کچھ کھاتے سب کو کھلاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا دیکھو تم میرے دائیں طرف ہو اور دائیں طرف والے سے شروعات ہونی چاہیے، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ تمہارے جو بزرگ صحابہ کرام بیٹھے ہیں کیوں نہ تم پیالہ ان کو دو، ان کے بڑھاپے کا لحاظ کر کے، ان کی عمر کا لحاظ کر کے۔ تو نوجوان نے کہا اللہ کے رسول میں باقی کر دیتا، میں چھوڑ دیتا، لیکن میں آپ کے جھوٹے کو چھوڑ کر کسی اور کو پینے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نوجوان نے خود آپ کا جھوٹا پیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول پر جان اظہار کرتے تھے، تو اللہ کے رسول کی تھوڑی تھوڑی سی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب، کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے ایک بار آ کر مذاق میں ان کی دلداری کے لیے ان سے بے تکلفی میں کہا، وہ مسجد میں سو رہے تھے اور مسجد کی زمین جو ہے کھردری تھی، مٹی تھی، اسی پر سو رہے تھے، تو بدن پر مٹی لگ گئی تھی، تو آ کر کہا یا ابا تراب قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑا ہو جا۔ حضرت علی کو اتنا پسند آیا کہ اپنے نہیں ابو تراب ہی کہتے تھے۔ تو ہم اس محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول سے صحابہ کرام کو تھی۔ اور پھر میں نے وہی کہا ہم وہ بندر ہیں جس نے ادرک کبھی چکھی ہی نہیں، تو فلسفیانہ باتیں کرتے رہیں گے ادرک ایسی ہوتی ہے، ادرک کا سواد ایسا ہوتا ہوگا اس کے، لیکن ہمیں معلوم نہیں وہ بات۔ تو اللہ کے رسول سے جو محبت صحابہ کرام کو تھی، اللہ کے رسول نے کسی کا نام بدل دیا، کسی بچے کا نام رکھ دیا، تو باقاعدہ اس کے تذکرے میں وہ اپنی عزت سمجھتا تھا کہ میں انا سمیع النبی، میرا نام اللہ کے رسول نے رکھا ہے۔ تو جو بچے پیدا ہوتے تھے صحابہ کرام لاتے تھے اپنے بچوں کو، آپ نام رکھتے تھے، تو باقاعدہ ان کے تذکرے میں یہ خاص طور پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ سمیع النبی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھے ہوئے۔ یہ کچھ صحابی ایسے ہوتے تھے جن کے نام غلط ہوتے تھے، جیسے ابو بکر کا نام عبد العزیٰ تھا، اللہ کے رسول نے بدل کر عبداللہ رکھا، تو یہ سمیع النبی، تو یہ ایک فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کو ردیف النبی کا لقب ملا، جو امتیاز ملا۔ ردیف النبی معنی ہوتا ہے عام طور پہ اونٹ پر ایک آدمی بیٹھتا ہے، تو اس پر اللہ کے رسول کبھی کبھی اپنے خاص اونٹ پر، اپنی سواری پر اپنے پیچھے کسی کو بٹھا بھی لیتے تھے۔ عام طور پر بچوں کو بٹھاتے تھے اپنے آگے اپنے پیچھے، اور کبھی کبھی کسی بڑے صحابی کو بھی بٹھا لیتے تھے۔ تو یہ عزت ہوتی تھی، یہ اس کا اکرام ہوتا تھا، اور یہ ایسا ترہ امتیاز ہوتا تھا، یہ ایسی فضیلت ہوتی تھی جس پر وہ صحابی زندگی بھر شاداں و فرحاں اور خوش و خرم رہتے تھے۔ تو جن صحابہ میں کو ردیف النبی کہا جاتا ہے ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ کا خاص ترہ امتیاز ہے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرح امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے خصوصیت کے ساتھ آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر کو کے حق میں دعا فرمائی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب میں آپ کو ان کی زندگی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، بیچ کے کچھ واقعات چھوڑ کر۔ واقعہ کیا ہے؟ غزوہ تبوک کا موقع۔ غزوہ تبوک کا موقع وہ موقع تھا، اس میں گرمی کا شدید موسم تھا، اور جہاں پر جنگ کرنے کے لیے جانا تھا وہ وہاں سے 900 کلومیٹر دور، اور جنگ کوئی معمولی آدمی سے نہیں بلکہ سپر پاور اس زمانے کی رومن امپائر، اس سے جنگ کے لیے۔ تو منافقین جتنے تھے، ایک تو موسم کی شدت، دوسرے دوری، تیسرے جو سپر پاور سے لڑنا، اور چوتھے اس وقت جو ہے فصل تیار تھی، کھجور کی فصل تیار تھی، اور کھجور جو ہے گرمی میں تیار ہوتے ہیں، ان کو توڑا جاتا ہے، اسی پر پورے سال کی گزر بسر کا ڈیپینڈ ہوتی ہے، اسی پر ذریعہ معاش وہی ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اس وقت کون جائے گا؟ تو جو منافقین تھے سب چھٹ گئے، وہ بہانے کیے، کسی نے کہا کہ مجھے یہ بہانہ ہے، ایک منافق نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول کہ مجھے وہاں روم کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، مجھے اندیشہ ہے میں وہاں جاؤں گا تو کہیں بہک نہ جاؤں۔ مختلف اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، یہ قرآن میں ذکر ہے کہ مجھے فتنے میں مت ڈالیے، مجھے چھوڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ فتنے میں تو پڑ ہی گئے ہیں جو اللہ کے رسول سے پیچھے رہ گئے۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، قرآن کریم نے خود اس غزوے کا ذکر کیا اور اعتراف کیا، اس کو کہا ساعۃ العسرہ، تنگ دستی، پریشانی، عسرت کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں جن صحابہ نے ساتھ دیا اللہ کے رسول کا، قرآن کریم نے ان کی مدح سرائی کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اپنے نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، ان کی پیروی کرنے والوں پر عمدگی کے ساتھ۔ کب رحم فرمایا؟ جنہوں نے پیروی کی، جو نبی کے پیچھے چلے تنگی کی گھڑی میں، ساعت عسرت میں، بعد اس کے کہ ایک جماعت کے دل میں ضیق پیدا ہو گیا تھا، یعنی اچھے ایمان والوں کے دل میں بھی یہ ہو رہا تھا کہ شاید جانا ٹھیک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال دل کو سنبھالا۔ اللہ کے نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے، اور جب چاہے اللہ تعالیٰ پھیرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سے دلوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول کی دعاؤں میں بھی ہوتا تھا یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، اے دلوں کو جمانے والے مجھے اپنی اطاعت پر جمائے رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کے دلوں کو پھیر دیا اور ان کو بہکنے نہیں دیا۔ تو اس غزوے میں بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے، لیکن اللہ کے رسول نے ایک تو یہ حکمت اختیار کی، کسی کو کاؤنٹ نہیں کیا مدینے میں کون جائے گا کوئی نہیں جائے گا، بس یہ کہا کل صبح ہم نکلیں گے، جس کو چلنا چلے۔ حضرت ابو ذر غفاری تلاش میں تھے کہ مجھے کوئی سواری مل جائے، کوئی گھوڑا مل جائے یا کوئی اونٹ مل جائے تاکہ میں ساتھ ہوں۔ نادار تھے، غریب تھے، اور میں بتانا بھول گیا کہ سن 5 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر آپ اپنے قبیلے کے ساتھ آ گئے تھے، اور پورا قبیلہ ان کی دعوت پر ایمان لا چکا تھا۔ آدھا قبیلہ ان کی دعوت پر ایمان لا چکا تھا، اور آدھا قبیلہ ان کی اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے بعد میں ایمان لایا۔ اس کے بعد سے مدینے میں رہتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر جو ہے مدینے میں تلاش کر رہے تھے کوئی سواری مل جائے، کوئی ادھار دے دے، کچھ نظم کر رہے تھے، لیکن نظم نہیں ہو پایا، اور اللہ کے رسول نے جیسے کہ اعلان کیا تھا لوگ چلے گئے۔ جب جا کر شام کو آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں پر کاؤنٹنگ ہوئی کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا، وہاں پتہ چلا کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا پتہ چلا کہ یہ بھی نہیں آئے ہیں، فلاں صاحب بھی نہیں آئے ہیں، فلاں صاحب بھی نہیں آئے ہیں۔ اس میں کسی نے بتایا ابو ذر بھی نہیں آیا۔ اللہ کے رسول کے دل میں ایک ہوک اٹھی، ایک ٹیس، ایک درد محسوس ہوا، لیکن آپ نے کچھ کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے وہ دعوے بہت کرتے ہیں، لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ ایسے ہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے بات ختم کری یہ کہہ کر کے، دیکھیے اگر وہ اچھے ہیں اگر وہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں ملا دے گا تم سے، اور اگر وہ برے تھے اچھا ہوا تمہارے سے ان کا وہ ہٹ گئے، وہ چلے گئے، اچھا ہوا اگر وہ برے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول کو افسوس تھا کہ حضرت ابو ذر اس کو اپنا طرہ امتیاز بھی سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ان کو اپنا خلیل بتایا۔ تو کہتے تھے، ان کی آپ روایت دیکھیں گے حضرت ابو ذر کی، تو عام طور پر کہتے ہیں اوصانی خلیلی، قال لی خلیلی، میرے دوست نے مجھ سے کہا، میرے دوست نے مجھے وصیت کی۔ تو اللہ کے رسول کو اپنا خلیل، تو بہت ایک گہرا تعلق تھا، اور پوری جان نثار، جیسے کہ میں بتایا صحابہ کرام جان نثار تھے اللہ کے رسول پر، جان نثار کرتے تھے۔ تو بہرحال حضرت ابو ذر پریشان ہے، کیا کریں، کسی نے وعدہ کیا تھا کہ اب دے دیں گے تب دے دیں گے، لیکن کوئی نہیں ملا۔ تو یہ پیدل ہی چل پڑے۔
وہ ظاہر سی بات ہے لوگ اونٹ پر گئے تھے, گھوڑے پر گئے تھے, یہ پیدل ہی چل پڑے. اب ریتیلا میدان, اس میں پیر دھس رہے ہیں, ہونٹ خشک ہو گیا ہے, اور جو ہے جوتے پھٹ گئے ہیں, تو ان کو جوتے پھٹ گئے, پیروں میں زخم بن گئے, چلنا مشکل ہو گیا. تو انہوں نے اپنے چادر پھاڑ کر کے اس کو پیروں میں لپیٹا اور چلتے رہے. ادھر قافلہ جو شام کو وہاں پہنچا تھا وہ اگلے دن صبح روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہا تھا. تب کسی نے چیخ کر کہا کہ دور سے کوئی آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, پیدل لنگڑاتا ہوا, گرتا ہوا, اٹھتا ہوا, اکیلا بس خرامہ چلے آ رہا ہے. تو کسی کو دکھائی دے رہا تھا کون ہے وہ, کوئی دوسرا دور سے ایک آدمی آ رہا ہے لیکن ہے کون عنوان. اللہ کسی نے کہا کن ابا ذر, یہ ابو ذر ہیں. اور جب وہاں پہنچے تو بتایا کہ وہ دیکھا ان کی حالت, تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں ان کے لیے محبت جاگی اور آنسو آ گئے, اور کہا رحم اللہ ابا ذر یمشی وحیدن و یموت وحیدن و یبعث وحیدن. اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے, وہ اکیلے چل کر آئے, اکیلے مریں گے اور میدان حشر میں اکیلے اٹھیں گے. دیکھیے اللہ کی نظر میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو ایک امت کے برابر ہو جاتے ہیں. تو حضرت ابو ذر کا یہی معاملہ ہے. میدان حشر میں سب کے لیے الگ الگ انبیاء کے ساتھ ہوں گے, ان کو باقاعدہ ایک جگہ اٹھایا جائے گا ایک امت کے طور پر, ایک علیحدہ. قرآن نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ شاکرا لانعمہ. ابراہیم بھی ایک امت تھے, اور اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتی, کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں. تو کہا کہ یہ اکیلے ہی مریں گے اور اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے. حضرت ابو ذر کو جب بات معلوم ہوئی کہ ایسے فرمایا ہے آپ نے میرے لیے, تو بعد میں پوچھا اللہ کے رسول میں جب اکیلا مروں گا تو میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ پریشان مت ہو, انشاءاللہ نیک لوگوں کی ایک جماعت تمہاری نماز جنازہ پڑھے گی. تو بہرحال یہ تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد آپ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے, پھر وہاں سے واپس آئے, اور اللہ کے رسول کی زبان سے آپ کی تعریف کئی بار کئی موقعوں پر نکلی. آپ نے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, ترمذی میں روایت ہے, ما اقلت الغبراء ولا اطلت الخضراء اصدق لہجۃ من ابی ذر. زمین نے کسی انسان کو ایسے کو نہیں اٹھایا, یا آسمان نے کسی ایسے انسان پر سایہ نہیں کیا جو حضرت ابو ذر سے زیادہ سچ بولنے والا, کھری بات کہنے والا, اصدق لہجۃ, جس کے لہجے میں کوئی کینہ کپٹ کھوٹ نہ ہو, جو بات حق ہے وہ حق کر دے. حضرت ابو ذر نے بھی اس کا لحاظ کیا اور کہا کہ میرے دوست نے کہا تھا کہ سچ بولنا, قل الحق ولو کان مرا. یہ حدیث حضرت ابو ذر سے ہی مروی ہے کہ سچ بولنا چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو. تو فرمایا کرتے تھے اگر ابو ذر کی گردن پر تلوار بھی رکھ دی جائے گی تب بھی وہ حق بات کہے گا, چاہے کسی کو برا لگے چاہے کسی کو اچھا لگے. اچھا, کچھ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے ان کو تشبیہ دی پچھلے انبیاء سے. حضرت عمر کو تشبیہ دی آپ نے حضرت موسیٰ سے, کہا یا عمر ان فیک لشبہ بموسیٰ, آپ کے اندر حضرت موسیٰ کی بات, یہ ان کی شباہت پائی جاتی ہے. اسی طرح حضرت ابو ذر کو آپ نے تشبیہ دی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے, من سرہ ينظر الی عیسیٰ ابن مریم فلینظر الی ابی ذر. کسی کو اگر یہ شوق ہو کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھو تو حضرت ابو ذر کو دیکھ لے, کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی جو استغنا والی تھی, فقر و درویشی والی تھی, اللہ کے لیے فنا ہو جانے والی تھی, وہی زندگی حضرت ابو ذر کی تھی. صحیح ترمذی میں روایت ہے, اور بھی کتب حدیث میں ہوگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو دیکھا ایک مکان کی کھڑکی سے سیڑھی لگا کر چور سامان لے کر اتر رہا ہے. تو چور نے دیکھا رہی ہے آگے سامنے, تو چور نے لگا ابھی اعلان, ابھی آواز لگا دیں گے میں پکڑا جاؤں گا. تو فوراً سامان پھینک کے کہنے لگا کہ میں چور نہیں, میں اللہ کی قسم میں چور نہیں ہوں. تو حضرت عیسیٰ نے کہا صدقت اللہ و کذبت عینی, میں نے اللہ کو سچ مانا, اپنی آنکھ کو جھوٹا مانا, یعنی اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا. تو یہ تھی ان کی زندگی, یعنی کہ اپنے مشاہدے پر بھی یقین نہیں, اگر اللہ کا نام کسی نے لے دیا تو یہ من سرہ ینظر الی عیسیٰ ابن مریم فلینظر الی ابی ذر. جس کو یہ خوشی ہو کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھنا چاہے تو وہ حضرت ابو ذر کو دیکھ لے. ایک مرتبہ مجلس میں آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے عہد کرے کہ جب میں چلا جاؤں گا تو میری اسی حالت پر رہے گا جس پر میں اسے چھوڑ کر گیا, یہاں تک کہ وہ مجھ سے آ کر ملے حوض کوثر پر. تو حضرت ابو ذر نے کہا انا یا رسول اللہ, میں. تو آپ نے تھوڑی دیر ان کے چہرے کو دیکھا اور پھر فرمایا صدقت, ہاں تم سچ کہہ رہے ہو. اور کسی صحابی نے یہ وعدہ نہیں کیا, کیوں کسی کو اپنے اوپر یہ نہیں تھا کہ یہ ان کی تواضع تھی, ان کا خوف خدا تھا کہ وہ اس طرح کا وعدہ نہیں کر سکے. لیکن جب حضرت ابو ذر نے یہ وعدہ کیا اور اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا بھی اور جانچا بھی, اور فوراً ہی آپ پر وحی آ گئی, یا آپ اپنی فراست سے آپ نے پہچان لیا کہ اللہ کا بندہ جو کہہ رہا ہے اس پر قائم رہے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ذر کی پوری زندگی اس حدیث کے ارد گرد گھومتی ہے جو وہ سنایا کرتے تھے اکثر, قد افلح من اسلم ورزق کفافا, کامیاب ہے وہ شخص
جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفاف زندگی میں ملی، رزق ملا اور اس نے زندگی ایسے ہی گزار لی۔ اللہ کے رسول کو جب اللہ تعالیٰ نے بالادستی بخشی اور اسلام مضبوط ہو گیا جزیرۃ العرب میں، تو بہت ساری جگہوں پر اسلامی ریاست میں سرکاری وظائف یا سرکاری جابس جو ہے خالی ہو گئے۔ تو مختلف لوگوں کو اللہ کے رسول مختلف کاموں کے لیے بھیجتے تھے، کسی کو زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے، کسی کو گورنر بنا کر، کسی کو معلم بنا کر، کسی کو داعی بنا کر، کسی کو مختلف کاموں پر اللہ کے رسول بھیجتے تھے۔ حضرت ابو ذر نے بھی آ کر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی کوئی سرکاری کام بتائیے تاکہ میں بھی کام کروں۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، تم میرے دوست ہو، تمہارے لیے میں وہ پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کروں۔ کبھی بھی ذمہ دار مت بنو، لا تعتمر علی اثنین، دو آدمیوں پر بھی کبھی امیر مت بننا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امیر بننا، یہ کرسی، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ بڑائی، یہ دنیا میں تو خوشنمائی ہے لیکن آخرت میں رسوائی ہے۔ دنیا میں تو اچھا لگتا ہے لیکن آخرت میں یہ رسوائی کا سبب بنے گا۔ حضرت ابو ذر نے اس نصیحت کو گانٹھ سے باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو موقع ہی نہیں ملا، بہت ہیکٹک زمانہ تھا، مرتدین سے جنگ کا مسئلہ تھا اور دیگر ادھر رومیوں نے چڑھائی کر رکھی تھی، ایران سے پیکار لینے کا مسئلہ چل رہا تھا۔ لیکن حضرت عمر کو سکون ملا تو حضرت عمر نے کئی بار آپ سے یہ استدعا کی، یہ درخواست کی کہ آپ فلاں شہر کے متولی بن جائیے، گورنر بن جائیے، نائب بن جائیے، جانشین بن جائیے، ذمہ دار بن جائیے سرکاری۔ حضرت ابو ذر نے منع کیا۔ حضرت عمر کئی بار پیچھے پڑے لیکن آپ نے منع کر دیا کہ میرے دوست نے مجھ سے منع کیا ہے کہ میں کسی کا ذمہ دار نہیں بنوں گا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک واقعہ اور سنیے۔ مسجد نبوی میں ایک بار کسی مسئلے پر بات چل رہی تھی، یا تو یہ بات تھی کہ ہم جو ٹکڑی لے کر جائیں گے تو اس کو کس طرح جائیں، کس وقت نکلیں، کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ حضرت بلال بھی شریک محفل تھے، حضرت ابو ذر بھی تھے، اور بھی لوگ تھے۔ تو حضرت ابو ذر کی ایک رائے تھی، حضرت بلال اس کو اپوز کر رہے تھے، کہا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آدمی انسان ہوتا ہے اور انسان کے اندر مغلوب بھی ہو جاتا ہے غصے وغیرہ کی وجہ سے۔ تو زبان سے اتنا نکل گیا کہ یبن السودا، سنو، اسمع یبن السودا۔ یبن السودا اصل میں حضرت بلال کا رنگ تھوڑا دبا ہوا تھا، سیاہی مائل تھا، ان کی والدہ بھی یقیناً ایسی رہی ہوں گی۔ تو حضرت بلال کو انہوں نے کہا اے کالی عورت کے بچے، میری بات سنو، اے کلو کے لونڈے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اور اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ تو کہا ابو ذر کی زبان سے نکل گیا بے ساختہ، بغیر ارادے کے، یبن السودا۔ حضرت بلال کو یہ ناگوار گزرا، فوراً مجلس سے اٹھ گئے۔ کسی نے جا کر حضرت ابو ذر کو بھی احساس ہوا کہ میری زبان سے غلط کلمہ نکلا ہے، اور فوراً جو ہے اپنی پشیمانی کا اظہار کیا اور گردن جھکا لی۔ کسی نے جا کر اللہ کے رسول کو بتایا، ایسے ایسے گفتگو چل رہی تھی۔ تو دوران گفتگو حضرت ابو ذر نے حضرت بلال سے کہا یبن السودا، اے کالی عورت کے بچے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر کو بلایا تو سب کے سامنے کہا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تم ایسے انسانوں کہ اس میں جاہلیت باقی ہے، ابھی تمہارے اندر جاہلیت باقی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کی جو والدہ تھی، حضرت ابو ذر کا رنگ بہت صاف تھا اور آپ کی والدہ تھی، ان کا رنگ بھی بہت صاف تھا۔ تو اس پر حضرت بلال کو محسوس ہوا کہ شاید یہ سچ مچ میری بے عزتی یا میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں یا میری بے عزتی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے، یہ کل کا جو ڈاکو تھا، کل کا جو قذاق تھا، جو ذرا سی بات پر خون بہا دیا کرتا تھا، اور جس کی بہادری اور عزت اور نخوت کا یہ عالم تھا کہ قریش نے بار بار پیٹا لیکن اس نے بار بار شہادت حق کی، کلمہ توحید بلند کیا، یہ فوراً جو ہے مسجد میں نماز جیسے ہی ختم ہوئی، مسجد کے دروازے پر آ کر لیٹ گئے مسجد نبوی کی، اور کہا یہ گوری عورت کا بچہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ وہ کالی عورت کا بچہ جو حضرت بلال ہے وہ اس کے گال پر، اس کے منہ پر پیر رکھ کر نہ گزرے۔ حضرت بلال نے فوراً کہا نہیں، میں تو معاف کر چکا ہوں، کوئی بات نہیں، ارے ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی کہا نہیں ابو ذر چھوڑو، لیکن نہیں، کہ یہ میرا عہد ہے، جب تک وہ کالی عورت کا بچہ اس گوری عورت کے بچے کے گال پر پیر رکھ کر نہیں گزرے گا تب تک میں نہیں ہٹوں گا۔ اور پھر یہی ہوا، تمام لوگ سمجھاتے رہے لیکن آپ نہیں اٹھے، اور حضرت بلال کو بالآخر آپ کے منہ پر پیر رکھ کر گزرنا پڑا۔ اگر حضرت ابو ذر آج ہوتے، آج جو ہمارے ہاں برادریاں بنا دی ہیں، ذاتیں بنا دی ہیں، کوئی انصاری ہے، کوئی خان ہے، کوئی سید ہے، اور ایک ملت کو جس طرح ٹکڑوں میں بانٹ رکھا ہے، اگر آج وہ دیکھتے تو کیا حال ہوتا؟
قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ قرآن سے سچے ہیں کیا آپ؟ یہ قرآن سے زیادہ نالج ہے ہمارے پاس۔ قرآن تو کہتا ہے تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اور یہ جو قبیلے اور یہ قومیں جو بنی ہیں اسی تعارف کے لیے ہیں، اونچ نیچ کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں نے چونکہ غیر اسلامی تہذیب کے زیر اثر اپنے اندر بھی وہ سب پیدا کر لیا، اونچ نیچ کا تصور۔ تو ہمارے ہاں بھی کوئی برہمن ہے اور کوئی شودر ہے اور کوئی ویشی ہے اور کوئی چھتری ہے، ہمارے ہاں بھی مختلف برادریاں ہیں، ایک دوسرے کے ہاں شادی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ہاں کھا نہیں سکتے، ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کریں گے، غیر مسلم کا سپورٹ کرنے گے لیکن مسلمان کا سپورٹ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ نچلی برادری کا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ مصلحت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی چیز تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ میرے دوستوں ساتھیوں، اگر آج ہم جائزہ لیں، آج اگر گزر ہوتے تو کیا سمجھتے ہو وہ کیا کہتے اور کس منہ سے ہمیں مانتے، ہمارا کلمہ شہادت کو مانتے ہو معتبر؟ تو بہرحال یہ صحابہ کا معیار تھا کہ مساوات حقیقی معنوں میں مساوات، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ تو یہ تھے حضرت ابو ذر۔ بہرحال اللہ کے رسول کی جب وفات ہو گئی تو حضرت اللہ کے رسول کی وفات کے بعد آپ کا دل مدینے میں نہیں لگتا تھا، آپ شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ ایک بنیادی مسئلہ یہ ہو گیا تھا، ایک تبدیلی آ گئی اللہ کے رسول کی وفات کے بعد۔ تبدیلی کیا آئی؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا یہ ماننا تھا کہ جنہوں نے اسلام کے لیے زیادہ خدمات دی ہیں یا جنہوں نے اسلام کے لیے زیادہ قربانیاں دی ہیں، جو پہلے ایمان لائے ہیں، اسلام کے لیے زیادہ پریشانی جھیلی ہیں، ان کو زیادہ فائدہ ملنا چاہیے۔ تو سرکار کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے جو وظیفہ تھا ان لوگوں کا زیادہ ہوتا تھا جو پہلے اسلام لائے تھے، اور ان لوگوں کا کم ہوتا تھا جو بعد میں اسلام لائے تھے۔ یہ فرق تھا۔ تو اس میں کافی فرق ہو گیا تھا، نہیں ان کا 3 گنا ہے تو ان کا 1 گنا ہے، اس طرح ہو گیا تھا۔ تو ایسا ہوا، حضرت ابوبکر نے اس کو جاری رکھا، حضرت عمر نے بھی اس کو باقی رکھا 9 سال تک۔ لیکن اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ کچھ لوگ بہت مالدار ہوتے چلے گئے، کچھ لوگ مطلب ایکسٹرا آرڈینریلی مالدار ہوتے چلے گئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بغیر کسی کا، ایک تو آدمی خود بھی کما رہا ہے، مال غنیمت بھی آ رہا ہے، کاروبار میں بھی لگا رہا ہے، اور پھر اسلامی ریاست کی طرف سے جو وظیفہ ملتا ہے وہ بھی کئی گنا زیادہ ہے، تو مالدار ہوتے چلے گئے۔ تو اس میں ایک فرق، پہلے تو سب برابر تھے، کچھ فرق بھی تھا، تو 19-20 کا فرق تھا، 18-20 کا فرق تھا، لیکن اب جو ہے مالی تفاوت یا معاشی تفاوت جو ہوا تو وہ کافی فرق ہو گیا، 30 اور 5 کا ہو گیا۔ تو یہ فرق جو سماج میں بن گیا، طبقاتی ایک کشمکش سی پیدا ہو گئی۔ تو مالدار جب ہو گئے تو لوگوں میں مال جمع کرنے کی بھی ہوڑ پیدا ہو گئی۔ حضرت عمر کو بعد میں اپنی اس اجتہادی غلطی کا احساس ہوا اور خود کہا کرتے تھے کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں سب کا وظیفہ برابر کر دوں گا اور دھیرے دھیرے سب کو ایک معیار پر لے آؤں گا۔ لیکن اس کے بعد آپ شہید ہو گئے اور آپ وہ اس تمنا کو شرمندہ تعبیر نہ کر سکے، اس کو تحقیق نہ کر سکے، اس کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ حضرت عثمان جو خلیفہ بنے انہوں نے بھی کوئی رد نہیں کی، کوئی رد و بدل نہیں کیا، کوئی تبدیلی نہیں کی، اور حضرت عمر کے زمانے سے جو چلا آ رہا تھا تو اب اور زیادہ اچھا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں فتوحات بہت ہوئیں، بہت اسلامی ریاست کا رقبہ بہت پھیلا اور مال غنیمت کی بہت فراوانی ہو گئی، کوئی لینے والا نہیں رہا زکوٰۃ کا، کوئی فقیر نہیں رہا، کوئی نادار نہیں رہا۔ جو لوگ صحابہ کرام کو برا کہتے کہہ رہے ہیں دیکھیے حضرت عثمان کے پاس اتنے کروڑ روپے تھے، حضرت فلاں کے پاس اتنے سونے کے ڈھیلے تھے، تو آپ کے گھر دے دیتے کیا؟ بھائی کہاں رکھتے ہو؟ کوئی حرام کمائے تھے کیا انہوں نے؟ حرام تو نہیں کمائے تھے نا، وہ جائز تھے، اس زمانے میں کوئی لینے والا نہیں تھا تو ان کو پھینک دیتے کیا وہ؟ ہم لوگوں کا تو ایمان یہ ہے کہ 500 روپے یا 5,000 روپے میں ایمان بیچ دیں، اور ہمیں ان سے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنا کیوں؟ وہ تو رویا کرتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بار کھانا آیا، بہت اچھا عمدہ، بہت مالدار صحابہ میں سے تھے۔ کھانا آیا تو کہنے لگے، تو اچانک رونے لگے اور کہا میں نے وہ زمانہ دیکھا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ہمیں کفن نہیں تھا ان کو پہنانے کے لیے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تو ہمارے پاس چادر نہیں تھی ان کو ڈھانپنے کے لیے، تو اوپر کے حصے کو ہم نے چادر سے ڈھانپا اور نچلے حصے پر ہم نے گھاس ڈالی، اور اب دیکھیے ہمارے پاس، تو روتے رہے اور کہنے لگے شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں مل جائے۔ وہ کھانا نہیں کھایا، تو یہ تھا ان کا طریقہ، تو یہ تھا ان کا طرز عمل۔ تو بہرحال اس کا یہ نقصان ہوا
یہ ہوتا چلا گیا کہ کچھ لوگ بہت دولت مند ہوتے چلے گئے اور کچھ لوگ اتنے دولت مند نہیں ہوئے. اب جب مال بہت جمع ہونے لگا اور وہ فقر، وہ استغنا کی کیفیت نہیں رہی، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جتنا بھی ضرورت کا سامان ہے اس کو رکھیے، باقی سارا سامان اللہ کے راستے میں دے دیے. اللہ کے راستے میں کیونکہ کوئی نادار تو ہے نہیں، تو کہا واپس سرکار کو دے دیے، ریاست کو دے دیے، اس کے خزانے میں رہے، وہ اپنا کچھ کرے. یہ ان کا نقطہ نظر تھا. اور وہ آیت کریمہ پیش کرتے تھے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجیے جو بھی ضرورت سے زائد ہو. لیکن دیکھیے یہ حکم جو ہے نہ اللہ کے رسول نے اس سے یہ سمجھا، نہ صحابہ کرام نے یہ سمجھا. یہ کمپلسری نہیں ہے، انکمبینٹ نہیں ہے، یہ آنریری ہے. جو اپنے ایمان کو اتنا مضبوط پاتا ہے وہ ایسا کرے. لیکن ہر ایک پر یہ لازم نہیں ہے کہ اپنا سارا جو ہے مال اور اثاثہ خرچ کر دے. کچھ آدمی جوڑ کر رکھ سکتا ہے. لیکن ہاں ابو ذر اس سے کہتے تھے یہ انکمبینٹ ہے، لازم ہے، اس کو کرنا ہے ہر ایک کو. اور وہ یہ آیت پڑھتے تھے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، جوڑ کر رکھتے ہیں، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دی. تو ان کا یہ نقطہ نظر تھا. آپ ہر جگہ جا کر یہ تنقید کرتے تھے، کسی کے مکان میں جا کر کہتے تھے یہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گا کسی کو. حالانکہ اس زمانے میں صحابہ کرام موجود تھے، لیکن ان کا نقطہ نظر یہ تشدد والا تھا، یہ انتہا پسندانہ تھا. تو اس شام میں جب انہوں نے کہنا شروع کرا، شام کے لوگ پریشان ہو گئے. کہیں بھی شادی ہو رہی ہے، کہیں پر بھی کوئی اچھا پہن کر گھوم رہا ہے، تو کہ آپ فوراً اس پر تنقید شروع کر دیتے تھے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عثمان کے پاس خط لکھا کہ حضرت ابو ذر کو آپ بلا لیجیے، کیونکہ یہاں پر رہیں گے تو ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے شاید کچھ لوگ اس کا پاس و لحاظ نہ کریں اور کچھ ایسا مسئلہ نہ ہو جائے، کچھ لڑائی نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا. اچھا، اللہ کے رسول نے بھی اپنی حیات میں ان سے کہا تھا، ابو ذر میرے جانے کے بعد تم کیا کرو گے؟ کہ میں مدینے میں رہوں گا. کیا مدینے میں اگر تمہیں نہ رہنے دیا تو کہا شام چلا جاؤں گا، کیونکہ وہاں انبیاء کی قبر ہے، وہ انبیاء کا مدفن رہا ہے، وہاں برکتیں ہیں، قرآن نے اس میں برکت کی جگہ کہا ہے اس کو. تو کہا وہاں سے بھی اگر تمہیں بھگایا گیا تو کہا پھر مدینہ آ جاؤں گا. کہ یہاں سے بھی بھگایا جائے تو کہا پھر میں تلوار نکال لوں گا، پھر کسی کو چھوڑوں گا نہیں جس نے مجھ سے کوئی کچھ کہے گا. تو کہا ایسا مت کرنا، تم اس سے بہتر کیا ہے، لوگ جہاں بھیجے چلے جانا، لڑنا مت. تو اللہ کے رسول کی جو دور اندیش نگاہ تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا مزاج کیا ہے. تو آپ نے پہلے ہی انہیں سمجھا دیا تھا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو شام سے اپنے مدینے میں بلایا اپنے ہاں، ان سے کہا، ان کی بات سنی، ان کو سمجھانے کی کوشش کری. لیکن حضرت ابو ذر اپنے اسی نقطہ نظر پر اڑے ہوئے تھے کہ ضرورت سے زیادہ جو بھی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اور چونکہ اس وقت نادار اور فقراء نہیں ہے تو اسلامی ریاست کے خزانے میں دے دینا چاہیے. وہ چاہے جو کرے، اس سے کچھ اور کرے، بعد میں استعمال کرے، لیکن اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے. حضرت عثمان نے کہا میں تمہارا خلیفہ ہوں، میں تمہارا امیر المومنین ہوں، میں تمہیں حکم یہ دیتا ہوں، میری ایک بات مانو، تم رفضہ چلے جاؤ اور وہاں رہو. مدینے میں رہو گے تو یہاں ہی مسئلہ پیدا ہوگا. تو رفضہ جو بستی ہے یہ مکہ اور مدینے کے بیچ میں ایک جگہ ہے، غیر آباد جگہ. وہاں پر کہا کہ آپ وہاں جا کر رہیے، یعنی ایسی جگہ رہیے جہاں پر اور لوگ نہ ہوں. اور یہ عراق سے جو لوگ آتے ہیں ان کے راستے میں پڑتی ہے، عراق سے جو حج کرنے آتے ہیں ان کے راستے میں پڑتی ہے. تو حضرت ابو ذر کو چونکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے خلیل کی وہ نصیحت یاد تھی کہ اگر بھیجیں تو چلے جانا، تو چلے گئے. رفضہ میں کچھ منافقین ان کے پاس پہنچے، شوریدہ سر یا شرپسند. انہوں نے کہا دیکھیے آپ کو یہاں جلا وطن کر دیا، آپ ہمارے ساتھ نکلیے، ہم بغاوت کریں گے حضرت عثمان کے خلاف. تو کہا تم کیا بات کر رہے ہو، تم شرپسند آدمی، تم لوگ جو ہے امت کے خلفشار پیدا کرنا چاہتے ہو، انارکی پیدا کرنا چاہتے ہو. عثمان اگر مجھے حکم دے کہ سر کے بل چلو تو میں سر کے بل چلوں گا. یہ جذبہ اطاعت بھی تھا کہ اپنے خلیفہ کے خلاف نہیں جانا، امت کی وحدت کو توڑنا نہیں ہے. بہرحال وہ اپنا منہ لے کر چلے گئے. جو منافقین تھے، جو شرپسند ٹولہ تھا، وہ چلا گیا. آپ رفضہ میں رہتے رہے. حج کا موقع آیا اور رفضہ میں 2-4 اور جو کام کرنے والے تھے وہ بھی حج کے لیے چلے گئے مکہ. صرف ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی اور یہ خود رہ گئے. ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور آثار یہ لگنے لگے کہ اب ان کی جان نکل جائے گی. اہلیہ رونے لگی، بیٹی رونے لگی. کہا کیوں روتے ہو؟ کہ ایک تو آپ ویرانے میں ہیں، کوئی ہے نہیں، آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا، اور آپ کا کیا ہوگا ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو کہا گھبراؤ مت، میرے خلیل نے، میرے دوست نے، میرے حبیب نے کہا ہے کہ میں اکیلا تو مروں گا لیکن میری نماز جنازہ کچھ نیک لوگوں کی جماعت پڑے گی. تو اور لیکن یہ کہا کہ دیکھو نیک لوگوں کی جماعت ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جماعت کا لفظ، اور جماعت میں 40 تک لوگ ہوتے ہیں. تو جو اونٹ ہے میرے مرنے کے بعد اونٹ کو ذبح کر کر کے کھانا بنا کر رکھنا 40 لوگوں کا کم از کم، لوگ آئیں گے ضرور. جب جانکنی کا عالم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میری لاش کو لے جا کر کے باہر سڑک پر رکھ دو، جو راستہ ہے گزرگاہ وہاں رکھ دو.
تو یہ دونوں بیٹی اور بیوی اللہ حضرت ابو ذر کا انتقال ہو گیا اسی میں حالت میں، اور دونوں نے جو ہے وہ نعش مبارک جو ان کی تھی وہ راستے میں رکھ دی۔ بیوی نے کہا بھی تھا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کوئی آئے گا، آج 8 ذی الحجہ ہے، آج مینا میں پہنچنا لوگوں کا ضروری ہے، کل 9 ذی الحجہ ہے عرفہ کے میدان میں، تو سب جا چکے حج کو، کوئی نہیں آئے گا اس راستے سے۔ کہا نہیں، میرے نبی نے سچ فرمایا۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں اللہ حضرت عمر نے بھیجا تھا ان کو، وہیں پر رہتے تھے وہ، تو وہ کچھ لوگوں کے ساتھ حج کرنے آ رہے تھے، تو وہ راستے میں تھے، دیر ہو گئی تھی ان کو کسی وجہ سے، تو تیزی سے وہ اپنا دوڑے ہوئے جا رہے تھے کہ ہمیں پہنچنا ہے آج رات ہی مکہ تاکہ کل عرفہ مل جائے۔ تو راستے میں جب وہ گزرے تو سامنے دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہے اور 2 عورتیں بیٹھی ہیں پردہ نشیں، تو ہنگامہ، کیا بات ہے کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ کیا حرکت کر رکھی ہے تم نے؟ ڈانٹ کر کہا کس کا جنازہ ہے یہ؟ تو بیٹی نے کہا کہ ہمارے والد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان کا جنازہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے کہ رحم اللہ ابا ذر، وہی حدیث پڑھی کہ واقعی یہ اکیلے ہی چلتے تھے، اکیلے ہی مرے ہیں اور اکیلے ہی پیدا کیے جائیں گے دوبارہ۔ تو بہرحال حضرت ابو ذر نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے روئے دار و قطار اور ان کے لیے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور ان کے ساتھ اچھے خاصے لوگ تھے، 35-40 لوگ، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، ان کی قبر کی تدفین ہوئی، ان میں قبر میں دفنایا اور تجہیز تکفین کی جو بھی غسل وغیرہ کی جو بھی ضرورت تھی وہ سب انہوں نے کیا۔ حضرت عبداللہ مسعود نے کہا ہمیں جانا ہے چکے، تو بیٹی نے کہا، والد صاحب نے کہا تھا کہ کھانا بنا کے رکھنا، کھانا کھا کے جائیے گا کیونکہ 40 آدمی۔ تو عبداللہ مسعود دوبارہ ہوئے، کہا ابو ذر تم نے جو ہے زندگی میں بھی تم نے اپنے احسان سے سب کو دبائے رکھا اور ابھی بھی تم نے اپنے احسان سے سب کو دبائے رکھا۔ تو میرے دوستوں ساتھیوں، یہ 8 ذی الحجہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھی، اور کسی کو گمان بھی نہیں تھا، بظاہر کوئی اسباب ایسے نہیں تھے کہ آپ کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ایک جلیل القدر صحابی آئیں گے، ان کے ساتھ ایک جماعت آئے گی، لیکن اللہ کے رسول کا فرمایا سچ ثابت ہوا۔ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ ہی صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود جس پائے کے عالم دین ہیں، جتنی گہری بصیرت ہے ان کی قرآن اور حدیث میں، جتنے بڑے عالم دین ہیں، اسی پائے کے حضرت ابو ذر ہیں۔ یہ حضرت عمر جیسا جو مردم شناس انسان تھا وہ گواہی دیتا تھا ان کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی وفات کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا دنیا سے وہ آدمی چلا گیا جو حق کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ بعد کے ادوار میں حضرت ابو ذر کو 2 لوگوں نے بدنام کیا، یہ 2 جماعتوں یا 2 طبقوں نے بدنام کیا۔ ایک طبقہ تو ہے کمیونسٹوں کا، سوشلزم والوں کا، کمیونسٹ جو کارل مارکس کے پیروکار ہیں، جو ترقی پسند ادب کے نام سے جو ایک تحریک اٹھی تھی ترقی پسندوں کی، ان کا یہ تھا کہ سارے جو وسائل آمدنی ہے سب حکومت کے قبضے میں آ جائیں اور ہر فرد کو حکومت دے، جیسے چین کا نظام ہے یا جیسے کچھ دنوں تک رشیا میں رہا، USSR میں، لیکن بعد میں وہ ناکام ہو گیا کمیونزم یا سوشلزم۔ تو ان لوگوں کو جب اسلامی تاریخ کے ذریعے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہتے تھے، یعنی سوشلزم کو اسلام کا لبادہ پہنانا چاہتے تھے، تو ان کو نہ اللہ کے رسول کی سیرت میں کچھ ملا، نہ قرآن کریم کے اندر کچھ ملا، نہ صحابہ کرام میں کوئی ملا، ان کو لے دے کر ملے حضرت ابو ذر۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت ابو ذر کو دیکھیے، وہ اس زمانے میں سوشلزم کا نعرہ بلند کرتے تھے گرچہ لوگ نہیں سمجھ پائے۔ تو ابو ذر جو تنقید کرتے تھے تو ان لوگوں نے بڑا ان کے نام کا ایکسپلائٹ کیا، بڑا ان کو بدنام کیا کہ ہماری مثال حضرت ابو ذر ہے۔ تو ان کو ابو ذر کا یہ تو نظر آیا کہ وہ کہتے تھے مال زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے جو محبت کرتے تھے، آخر پر جو اعتماد تھا، صحابہ کرام کو جو ادب احترام کرتے تھے، خلیفۃ المسلمین کی جو اطاعت کرتے تھے، شریعت کی جو ظاہری احکام ان کی جو پاسداری کرتے، یہ سب نظر نہیں آتا تھا۔ نہ ان لوگوں کو نماز سے کوئی تعلق تھا، نہ زکوٰۃ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ بس نام کے مسلمان۔ اس وقت آپ دیکھیں ترقی پسند ادبا جتنے بھی ہیں، بڑے بڑے دماغدار لوگ، تعجب ہوتا ہے اتنے احمقانہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہے ایسے ہونا چاہیے۔ تو اس زمانے میں ایک عجیب ایک ریلا بہہ رہا تھا، جس کو دیکھو وہ جو ہے قرآن اور حدیث کو کرٹیسائز کر کے اس کو کس طرح ڈھالنا چاہ رہا تھا سوشلزم کے قالب میں۔ تو ایک تو ان لوگوں نے بدنام کیا، دوسرا بدنام کیا تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام نہاد صوفیوں نے۔ ان لوگوں نے جیسے اوکھڑ ہوتے ہیں نا، اوکھڑ شیو کے کچھ بھکت ہوتے ہیں غیر مسلموں میں، جو ہندوازم میں وہ ننگے رہتے ہیں اور کتا کھاتے ہیں، قبرستانوں میں رہتے ہیں، شمشان گھاٹ وغیرہ میں رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو مسلمانوں میں جو اوگھڑ قسم کے لوگ تھے، جو بہلول کہلاتے تھے، جو ننگے گھومتے تھے اور جو کہتے تھے ہم اسی طرح اللہ والے ہیں،
ان لوگوں نے بھی اپنی مثال ان کی دی. یعنی دین کے نام پر جو بے دینی کو پھیلایا، دین کے نام پر جو الحاد کو پھیلایا صوفیت کے لبادے میں، ان لوگوں نے بھی ان کی مثال پیش کری. تو میرے دوستوں ساتھی، ان دو لوگوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ان کا کو بدنام کیا، حالانکہ ان کا کوئی تعلق حضرت ابو ذر سے نہیں ہے. اب میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. آج حضرت ابو ذر اگر آج آ جائیں، حضرت ابو ذر کے زمانے میں دیکھیے حضرت عثمان زندہ تھے، حضرت معاویہ زندہ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود زندہ تھے، حضرت علی زندہ تھے. صرف کوئی انحراف نہیں ہوا تھا، چلتے پھرتے قرآن موجود تھے اس زمانے میں، گلیوں میں اسلام چل رہا تھا، کوچہ اور بازاروں میں اسلام جلوہ فگن تھا، سب کے سامنے دکھائی دے رہا تھا. صرف ایک ذرا سی بے توجہی ہو گئی تھی. بے توجہی ہے کہ لوگ مال و دولت جمع کرنے لگے تھے، وہ بھی جائز وسائل سے، کوئی حرام کاروبار نہیں تھا. تو حضرت ابو ذر کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے اس پر تنقید کی اور کھل کر تنقید کری. یہاں تک کہ لوگ عاجز آ گئے اور یہاں تک کہ آپ کو خلیفۃ المسلمین کو مجبور ہو کر کے ان کو ایک ایسی بستی بھیجنا پڑا جہاں اور لوگ کوئی آباد نہ ہو. اگر میں سوچتا ہوں اگر آج حضرت ابو ذر آج دنیا میں تشریف لے آئیں، آج اگر وہ ہماری حالت دیکھیں، آج اس طرح عریانیت ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہے، آج اس طرح بے حیائی ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہے، آج اس طرح پیسے کی پوجا عام ہے، 200 300 روپے کے لیے لوگ ایمان بیچ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا کقطاع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. فتنوں سے بچنے کے لیے جلدی سے جلدی عمل کر لو، کیونکہ ایک زمانہ جلدی ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. یہ زمانہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ. پیسے کی پوجا عام ہے، مفادات کے لیے رشتہ داریاں جوڑی جا رہی ہیں، کسی سے تعلق اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا قریب مستقبل قریب میں مستقبل بعید میں. اگر آج حضرت ابو ذر آ جائیں اور ہماری یہ دنیا داری دیکھیں، یہ دنیا پرستی دیکھیں، یہ دنیا میں ڈوب جانا دیکھیں کانوں کی لو تک، تو کیا وہ ہماری شہادت مانتے اسلام کی؟ کیا وہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا ہمارے اندر فقر بوذری ہے، ہمارے ہاں استغناء سلمانی ہے. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، دھیان رکھیے گا یہ اقبال کی نصیحت ہے. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغناء میں معراج مسلمانی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر.